بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 243، 244، 45۔ یہ تین آیتیں آج کا ہمارا سبق ہے۔ آیت میں جہاد اور قتال کا تذکرہ ہے، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بدر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ یقین دہانی دلائی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ موت اور زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جنگ میں جانے اور نہ جانے کے ساتھ موت اور زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اگلی جتنی بھی آیات ہے بنی اسرائیل کے ایک قوم کا واقعہ اللہ سنا رہے ہیں، اور واقعہ بھی وہ والا سنا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہے، لیکن اللہ صرف دوبارہ ان کی یاد دہانی کے لیے وہ واقعہ، اس لیے اسلوب جو اللہ نے علم ترى سے کیا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا۔ اب ظاہری بات ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، بات ہو رہی ہے دیکھنے کی، حالانکہ دیکھا تو کسی نے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھنے سے مراد ان آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن میں، دل میں دیکھنا مراد ہے کہ یہ سارا واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ سارا واقعہ، جیسے علم تری کیف فعل ربک۔ حالانکہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو مخاطب کیا جا رہا تھا اور جن سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے اصحاب فیل کا واقعہ دیکھا تو نہیں تھا، لیکن نا ایک اس کی شہرت تھی۔ تو اس طرح اور اس طرح کا اسلوب اصل میں توجہ کسی اہم واقعے کی طرف مبذول کرانے کے لیے یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ علم ترى، کیا لم نہیں تا تم نے را دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، من دیارہم اپنے گھروں سے، دیار دار کی جمع ہے دیار، وہم حالانکہ وہ تے الوف، یہ الف کی جمع ہے، الف کہتے ہیں ہزار کو، اور الوف ہزاروں میں، وہ تھے ہزاروں میں۔ حذر الموت، موت کی ڈر سے، اس دن بھی وہ لفظ گزرا تھا، وحذروا ڈرو، حذر الموت، حذر، پھر پوچھا بھی تھا کسی نے کہ یہ حذر اور اتقوا، یہ تو حذر الموت، موت کی ڈر سے، موت کے خوف سے وہ گھروں سے نکلے۔ فقال لهم اللہ، کہا لهم انہیں اللہ نے، تو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم زندہ کیا، زندہ کیا ہم انہیں۔ ابھی موت کے ڈر سے یہ بھاگ رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مر جاؤ، پھر زندہ کر دیا۔ یہ بتایا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے، کوئی طاقت، کوئی قوت نہ آپ کو موت دے سکتی ہے، اور نہ آپ سے زندگی کو چھین سکتی ہے، اور نہ آپ کو دوبارہ کوئی زندگی کوئی بھی طاقت نہیں دے سکتی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب اللہ ہی کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑو، تو اس لیے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور یہ زیادہ قرینی قیاس بھی یہی ہے، کیونکہ آگے وقاتلوا فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی ایک اور تفسیر کی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے دشمن کے، اور فقال لهم اللہ موتوا،
جب تک اللہ نے چاہا وہ مرے رہے. کیا مطلب یہ ہے کہ ان میں لڑنے وڑنے کی طاقت اور صلاحیت موجود. ثم احیاہم، پھر ایک ٹائم آیا کہ اللہ نے کہا نہیں اب کیا ہو، زندہ ہو جاؤ. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ یہ موت اور حیات، جو جس کو ہم موت اور حیات کہتے ہیں، نہیں، یہ جو دل کا مردہ ہونا ہے اور دل کا زندہ ہونا ہے. پہلے ان کے دل مرے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر اور جو اس وقت کے نبی تھے اس پر یقین نہیں تھا. پھر اللہ نے ان کے دل زندہ کر دیے تو اللہ کے احکامات پر بھی یقین آ گیا اور رسول اللہ جو اس وقت کے زمانے کے تھے ان کی باتوں کا بھی یقین ہو گیا اور پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ جو بیچ کا ٹائم ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو یوشع ابن نون تھے، یہ آخری جو ہے نا نبی ہے کہ جس کی سرکردگی میں بنی اسرائیل لڑے ہیں. پھر 300 سال کا عرصہ یہ گزرا ہے بیچ میں. جب یوشع ابن نون نے فلسطین فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد انہوں نے اس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا، بجائے اس کے کہ 12 گروہوں کو ایک ہی گروہ میں 12 گروہ میں تقسیم کر کے ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے نا سربراہ بنا دیا اور مملکت کا بڑا بنا دیا. پھر وہ آپس میں لڑتے رہے لیکن دشمن ان کو مارتا رہا. یہ جو آگے اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہے وہ حضرت شموئیل کا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور یہ 300 سال کا عرصہ ہے. گویا کہ 300 سال کے عرصے میں یہ سارے مردے ہی رہے اور ان کا دشمن ان کو مارتا رہا. پھر جب حضرت شموئیل کا دور آیا تو یہ وہ دور ہے کہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. اور پھر حضرت شموئیل سے لوگوں نے درخواست کی کہ اب ایسے کرو کہ ہمارے لیے کوئی آپ جو ہے نا ایک کمانڈر مقرر کر دو تاکہ ہم اس کی سربراہی میں، اس کی سرکردگی میں جا کے دشمن کا مقابلہ کریں. اور انہوں نے پھر حضرت طالوت کو مقرر کیا اور وہ لڑے اور انہوں نے آگے جا کے جالوت کو جو قتل کیا اور اس کا مقابلہ کیا ہے. تو یہ بھی مراد ہو سکتے دونوں. اور اللہ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ کسی کو کہے مر جاؤ اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کرے. تو دونوں موتیں اور دونوں حیاتیں ہو سکتی ہے. ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تبارک و تعالی لذو فضل، فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر. اللہ تبارک و تعالی تو فضل کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جہاد کا حکم دینا، یہ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جہاد میں تو قتال ہے، قتل ہے، موت ہے، زندگی کا ختم ہونا ہے، مال کی بربادی ہے. اللہ تبارک و تعالی تو فضل کرنے والا ہے. لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، نہیں شکر ادا کرتے ہیں. اب آگے حکم دیا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو، قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے. جو تم کہتے ہو اس کو سنتا ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اب چونکہ جہاد کے لیے ضرورت ہوتی ہے مال کی، بغیر مال کے، بغیر دولت کے، ظاہری بات ہے اسلحہ چاہیے لڑنے کے لیے، آپ کو چیزیں چاہیے، خرچہ چاہیے. اس لیے اب آگے ترغیب دی جا رہی ہے کس کی؟ اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے کی، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ یہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں یہ آپ کے اس مال کے تیے آگے اللہ کے راستے میں جو ہے نا لڑے. اور اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ کو قرض دینے کے مترادف قرار دیا کہ گویا بندہ اللہ کو قرض دے رہا ہے. قرض وہ والا لفظ وہ معنی نہیں ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں، کہ جیسے بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، کہ بھئی نعوذ باللہ، اللہ بھی تو
یعنی غریب ہو گئے، اللہ کو بھی قرض لینے کی ضرورت. یہاں قرض عربی کا جو لفظ ہے، عرب محاورات میں قرض کا لفظ ہر اس مال کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا بندے کو بدل ملتا ہے. قرض ہر اس مال کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی محاورات میں کہ جس کا بندے کو بدل ملتا ہے. تو چونکہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ظاہری بات ہے اس کو اس کا بدل ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے اس کو قرض سے تعبیر کیا. انویسٹ کرنے کے معنی میں جی انویسٹ کرنے کے معنی میں ہے. من ذا الذی، من کون، ذا الذی وہ ہے جو، یعنی کون ہے جو، یقرض قرض دے گا. کس کو؟ اللہ تبارک و تعالی کو. قرضا حسنا، بہتر، اچھا. قرض حسنا کون دے؟ قرض حسنا. فیضاعفہ لہ، پس دگنا کر دے گا. یہ یضاعف میں ہوا ضمیر ہے تو لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. دگنا کر دے گا اللہ ہو اس قرض حسنا کو، لہو دینے والے کے لیے جو دے رہا ہے. اضعافاً کثیرہ، دگنا نہیں ہے، اضعافاً. اب کتنے دگنے ہیں اور کتنے دگنے کے بعد، کیونکہ اضعاف ضعف کی جمع ہے اور جمع 3 سے لے کر ما لا نہایت لہو تک عربی میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. گویا 3 سے سٹارٹ جمع، اور 3 سے سٹارٹ ہو گئے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جمع کی آگے کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی بس نہیں ہے، آگے پھر لفظ کثیرہ لا کر گویا کہ اس سے بھی زیادہ، اور یہ انسان کی عقل سے ماورا ہے، بالا تر ہے. تو دے اللہ تبارک و تعالی دگنا، دگنے بہت سے. اب یہ چونکہ بندہ جب مال خرچ کرتا ہے نا، اور ظاہری طور پر دنیاوی نقشے میں اس کا کوئی واپس بدل نہیں مل رہا ہوتا ہے. جمع کر رہے ہوتے ہیں کسی کے پاس، چلو مہینے بعد یہ مجھے منافع دے گا، تب تو بندہ خوش ہوتا ہے. لیکن نا جب اللہ کے راستے میں دے دیا، اب اللہ کے راستے میں جو بھی دین کا راستہ ہے وہ سارے اب جدھر بھی خرچ کرے گا اس کو پتہ ہے ظاہری طور پر اس کا مجھے کوئی واپس ریٹرن نہیں ملنا. تو بندے کو اپنی کمائی کی کمی کا ڈر ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے واللہ یقبض و یبسط، تنگی بھی اللہ ہی کرتا ہے اور بڑھاتا بھی. تو آپ کو کس چیز کا ڈر؟ مال اللہ کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ اور دے دے گا، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ، اور اللہ، یقبض، یہ قبض کم کرتا ہے یا اس کو تنگی کرتا ہے. وَيَبْسُطْ، اور پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے. اچھا اس لفظ سے متعلق میں تھوڑا سا بتا دوں، یہ اصل میں یہ ہے، یہ لفظ ہے یبسط. آپ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں اس شکل میں ہوتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ عربی کا اصول ہے کہ یہ طا سے پہلے جب سین آئے نا، آپ کے لیے اس کو صاد سے کنورٹ کرنے کی اجازت ہے، اور وہ قرآن کے اس اصول سے وہ ضابطہ اور قانون نکلا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالی جب یبسطوں کو ذکر کرتے ہیں تو بالکل سیم یہ لفظ، اس کا روٹ با سین طا ہے، بسط. اسے آگے بھی آ رہا ہے اسی پارے میں، بسطتاً فی العلم والجسم. بسطتاً کشادگی ہے اس کے علم میں بھی اور بس جسم میں بھی کشادگی. جو کمانڈر ہوا، اس کمانڈر کی بات ہو رہی ہے کہ علم بھی، سمجھدار بھی ہے اور طاقتور قوت، تو وہاں پر بھی وہاں کشادگی کے معنی میں. تو یہ لفظ یہ ہے، لیکن یہ عربی کا اصول ہے، طا سے پہلے جب یہ سین آئے تو اس کو صاد سے، کیونکہ سین اور صاد یہ دونوں قریب المخرج ہے،
تو کبھی قرآن میں یبسطو کی شکل میں ہوگا اور کبھی یبسطو کی شکل میں ہوگا، اور پہلا دیتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ڈرنا نہیں، اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ. تو یہ مال، یہ دولت، یہ جان، یہ سارا جو تم خرچ کرتے ہو، اس نے اللہ ہی کے پاس سب نے جانا ہے، اور وہی اگر آپ نے اچھے راستے میں خرچ کیا تو وہاں اس کا اچھا بدل ملے گا، اور اگر برے راستے میں خرچ ہوا آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کی محنت، آپ کی کمائی، تو وہاں پھر برا بدلہ ملے گا. اس لیے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.